ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں لوگ فطرت کے قریب رہتے تھے۔ گاؤں سرسبز پہاڑوں اور درختوں سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کی زندگی کا دارومدار جنگلات، درختوں اور پودوں پر تھا۔ لیکن گاؤں کے لوگ وقت کے ساتھ اپنی سہولتوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ انہوں نے درختوں کی کٹائی شروع کر دی اور جنگلات کو نقصان پہنچانے لگے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان لڑکا، عارف، تھا جو اپنی دادی کی کہانیاں سن کر بڑا ہوا تھا۔ دادی ہمیشہ کہا کرتی تھیں، پودے صرف جنگل کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا بنیادی ستون ہیں۔ عارف یہ بات کبھی نہیں بھولا تھا، اور وہ جنگل کو تباہ ہوتے دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پودے نہ صرف آکسیجن دیتے ہیں، بلکہ ان سے کھانے، ادویات اور گھر بنانے کے سامان بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عارف نے گاؤں کے بزرگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی آ گئی۔ درختوں کی کمی اور بے تحاشا زمین کاٹنے کی وجہ سے بارش نہ ہوئی اور گاؤں کے کھیت سوکھنے لگے۔ لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے اناج رہا، نہ پینے کے لیے پانی۔ اس وقت سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ درخت اور پودے نہ صرف ماحول کے لیے بلکہ ان کی زندگی کے لیے بھی کتنے اہم ہیں۔ عارف نے اس موقع پر گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم نے فطرت کو تباہ کیا اور اب وقت ہے کہ ہم اسے ٹھیک کریں۔ اس نے سب کو سمجھایا کہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، زمین کو مضبوط بناتے ہیں اور بارش کے امکانات بڑھاتے ہیں۔ گاؤں والوں نے عارف کی بات مانی اور ایک عزم لیا کہ وہ مل کر جنگل دوبارہ آباد کریں گے۔ پودے لگانے کی مہم شروع کی گئی۔ مرد، عورتیں اور بچے سب نے مل کر کام کیا۔ ہر شخص نے درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی۔ کچھ سالوں میں جنگل ہو گیا، دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا اور بارشیں واپس آنے لگیں۔ زمین پھر سے زرخیز ہو گئی اور گاؤں کی خوشحالی واپس آ گئی۔ اس تجربے نے گاؤں والوں کو یہ سکھایا کہ پودے صرف فطرت کی زینت نہیں بلکہ زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ عارف کی قیادت اور گاؤں کے لوگوں کی محنت نے نہ صرف جنگل کو بچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بھی چھوڑا کہ فطرت کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔